السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد منصور۔ میں ایک کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اینڈ لیور اسپیشلسٹ۔ میں اسمارٹ میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں G8 مرکز اسلام آباد میں پریکٹس کرتا ہوں۔ آج جس ویڈیو کے سلسلے میں آپ سے بات ہو رہی ہے وہ ہے فیٹی لیور ڈیزیز۔ یہ بیماری پاکستان میں بہت کامن ہو گئی ہے۔ عام طور پہ اس کو کہتے ہیں جگر کی چربی۔ جیسے ہمارے جسم میں موٹاپا اور وزن بڑھتا ہے، اسی طرح سٹوریج کے لیے چربی جگر میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کی تعداد سال ہر سال بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور ڈیزیز بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ آلدو یہ بیماری پوری دنیا میں بہت کامن ہو گئی ہے، کیونکہ ہماری ڈائٹ اور سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے فیٹی لیور ڈیزیز بہت کامن ہو گئی ہے۔ اگر ہم اس کی شرح دیکھیں تو امریکہ میں تقریباً 20 سے 25% لوگ فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، اور ان میں سے 10 سے 15% بچے شامل ہیں جن کو 10 سے 12 سال کی عمر میں ہی فیٹی لیور ڈیزیز ہو جاتی ہے۔ اس فیٹی لیور ڈیزیز یا جگر کی چربی سے آگے بڑھنے والی عمر میں جگر کی خرابی، جگر کا کینسر اور جگر کا فیل ہونا شامل ہے۔ تو میں آج اس سلسلے میں آپ سے بات کروں گا کہ فیٹی لیور ڈیزیز کیا ہے، اس کی پریونشن کس طرح کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے تشخیص کے ساتھ۔ اسمارٹ میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر میں ہمارے پاس سارے ٹیسٹ اویلیبل ہیں جو فیٹی لیور ڈیزیز کا علاج اور اس کی تشخیص کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو شوگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے اور کولیسٹرول لیول بڑا تو نہیں ہے۔ اگر ان تینوں کی زیادتی ہے اور خرابی ہے تو سب سے پہلے ان کا علاج کرنا ہوگا، اور اس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ میں لیور فنکشن ٹیسٹ کرانے ہوں گے، الٹرا ساؤنڈ اور ایک خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ جو جگر کی سوزش اور جگر کی سختی معلوم کرتا ہے وہ کرانا ہوگا۔ اس ٹیسٹ کا نام ہے فائبرو اسکین۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کی طرح کا ایک ٹیسٹ ہے جو کہ 2 سے 4 منٹ میں ہو جاتا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جگر کی چربی کی وجہ سے جگر میں سوزش، جگر کی خرابی یا جگر میں سختی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر کسی مریض کو جگر میں چربی ہو تو یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ اس میں جگر کی خرابی تو نہیں شروع ہو گئی، اور وہ صرف اور صرف فائبرو اسکین سے معلوم ہو سکتی ہے۔ فائبرو اسکین سے ہمیں پتہ لگے گا کہ جگر کی خرابی کس سٹیج پہ ہے۔ اس کی کچھ سٹیجز ہیں، سٹیج 1، 2، 3 اور 4۔ سٹیج 4 کا مطلب ہے جگر میں سیروسس اور خرابی اور سکڑنے کا عمل بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے جلد سے جلد ٹیسٹ کرانا اور فائبرو اسکین کرانا تاکہ پتہ لگے کہ ارلی سٹیج میں فیٹی لیور ڈیزیز کی پکڑ ہو سکے اور اس کا علاج ممکن ہو سکے۔ تو کمیونٹی میں، اپنے گھروں میں اور خاندانوں میں جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے، شوگر ہے، ان کو اپنا لیور کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے معلوم کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کو جگر کی چربی ہے یا نہیں، اور اگر جگر کی چربی ہے تو کیا جگر میں سوزش تو نہیں شروع ہو گئی ہے۔ اس کے لیے لیور فنکشن ٹیسٹ کرائیں اور فائبرو اسکین کرا کے معلوم کریں کہ جگر میں کہیں سوزش تو نہیں شروع ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر جگر میں سوزش کے ساتھ خرابی شروع ہو گئی تو اس کا کیا علاج ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا، اس کا تعلق بہت گہرا ڈائٹ اور ایکسرسائز کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں پیشنٹ کی ڈائٹ اور لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا۔ ڈائٹ میں کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا، ایکسرسائز کا زیادہ سے زیادہ کرنا اور وزن کم کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ شوگر کا علاج دوائیوں سے یا انسولین سے اپنے معالجے سے کرانا ہوگا، اور کولیسٹرول کے لیے دوائیاں کھانا ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو اس کی دوائیاں باقاعدگی سے کھانا بہت ضروری ہیں، کیونکہ بلڈ پریشر کے بھی مسئلے فیٹی لیور ڈیزیز کے ساتھ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ فیٹی لیور ڈیزیز کے پیشنٹ دل کی بیماریاں اور کینسر میں بھی زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو سوزش اور جگر کی خرابی موجود ہو تو اس کے لیے دوائیں بھی اب مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہیں جس سے جگر کی سوزش اور جگر کی چربی کم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل میں ہیلدی لائف سٹائل جو ایکسرسائز اور سٹریس فری لائف سٹائل ہو وہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ فیٹی لیور ڈیزیز میں اضافہ نہ ہو، بلکہ وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور ڈیزیز کا علاج ہو سکے، جگر کے کینسر پریونٹ ہو سکے، جگر کی خرابی نہ ہو۔ اور اس علاج کے لیے آپ لیور اسپیشلسٹ یا ہیپاٹالوجسٹ سے تھرو آؤٹ رابطہ کرنا بہت ضروری ہوگا، تاکہ وقتی طور پہ ٹیسٹ ہوں، اس کی تشخیص ہو اور علاج ممکن ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کے لیے دوبارہ ویڈیو لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔